اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے شہداء کرام کی حیات اور زندگی سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، انہیں مردہ نہ کہو، زبان سے ان کے مردہ ہونے کا اظہار نہ کرو، بلکہ یہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ مگر اسی پر بات ختم کر دی جاتی تو کسی کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا کہ شہید کو مردہ کہنا نہیں چاہیے، ادب کی خاطر شاید روکا گیا ہوگا، عقیدت میں یہ سمجھایا گیا ہوگا، مگر حقیقت میں تو وہ مر چکے ہیں، مردہ ہی سمجھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اللہ کی راہ میں مارے گئے اس اعتبار سے مردہ ہیں کہہ کر زبان سے بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والوں کے لیے مردہ ہے نہ کہو۔ تو مردہ کہنے پر پابندی ہے لیکن سوچنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو دل میں یہ سوچیں اور سمجھیں کہ ہیں مردہ، مگر زبان سے مردہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عظمت کی خاطر شاید اس طرح کہنا پسند نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا۔ یہ کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا تھا، اللہ پاک دلوں کی دھڑکنوں میں پنہا چیزوں کو بھی جانتا ہے، اسی لیے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، ہرگز ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور یہاں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی مت کرو۔ تو اب جو وسوسہ شیطان ذہن میں ڈال سکتا تھا اس کا ازالہ کر دیا، کہا کہ زبان سے بھی مردہ نہ کہو، گمان سے بھی مردہ خیال نہ کرنا، یعنی زبان پر بھی پابندی ہے اور گمان پر بھی پابندی ہے۔ زبان سے مردہ کہنا بھی منع ہے، دل میں مردہ سوچنا بھی منع ہے، بلکہ دل سے بھی یہی مانو کہ یہ زندہ ہیں، زبان سے بھی یہی چرچا کرو کہ یہ زندہ ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں کہو بھی اور زندہ ہیں مانو بھی، یعنی عقیدت میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہے اور حقیقت میں بھی یہی دل میں رہنا چاہیے کہ وہ زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق و روزی پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عظمتوں والی بلندیوں والی زندگی انہیں بخشی ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ پایا، جبکہ ان کے والد احد شریف کے غزوے میں شہید ہو چکے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کیا بات ہے اے جابر، میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیے کہ حضور میرے والد احد میں شہید ہوئے اور بہت سا قرضہ چھوڑ گئے، اور میری بہنیں بھی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، والد کی جدائی کا بھی غم ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، دنیا سے جو بندہ بھی رخصت ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہم کلامی کے شرف سے مشرف کرتا ہے، پس پردہ کلام کرتا ہے، حجاب کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے،
لیکن تمہارے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ تمہارے والد جب شہید ہوئے، اللہ کے حضور پیش ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے حجاب اور پردے سے کلام کرتا ہے، تمہارے والد سے بلا حجاب کلام کیا اور بلا حجاب اپنا جلوہ دکھایا۔ حجابات عظمت کو اٹھا کر رب العزت نے اپنا جلوہ بھی دکھایا اور تمہارے والد سے ہم کلامی بھی فرمائی، ہلکا ہم کلامی کا اعزاز بخشا، کلام فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے میرے بندے، تیری کیا تمنا اور آرزو ہے تو کہہ، میں تیری تمنا کو پورا کروں گا، تیری آرزو کو پورا کروں گا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جابر رضی اللہ عنہ کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو سنا رہے ہیں۔ شہید اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ سے کیا کیا نعمتیں پاتا ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے والد سے اللہ نے فرمایا مانگو، عبدی تمنا علیہ، میرے بندے آرزو کرو، کیا تمہاری آرزو ہے سناؤ، میں تمہاری ہر آرزو پوری کروں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا مولا تیری نعمتوں سے سرفراز ہوں، انعامات سے مالا مال ہوں، اب کس تمنا کا اظہار کروں، کون سی آرزو پیش کروں، سب کچھ تو نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ اگر آرزو کی بات پوچھنا چاہتا ہے تو مولا میرا یہ معروضہ ہے کہ پھر سے دنیا میں مجھے بھیج، پھر تیرے دشمنوں سے لڑنے کا موقع عطا فرما، تیرے دین کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا جذبہ پھر عطا فرما، تاکہ تیرے دین کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کروں اور تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو پروردگار عالم آرزو اگر پوچھتا ہے تو البتہ میری یہ آرزو ہے کہ دوبارہ پھر سے دنیا میں بھیجا جائے اور شہادت کی موت مقدر کی جائے۔ آخر سوچئے گا وہاں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عظمتوں اور بلندیوں کے پانے کے بعد اس دنیا کی طرف آنے کا کیسا خیال آیا تھا، کس طرح سے وہ آرزو کو پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، اللہ کی راہ میں جو بندہ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دشمن کی تلوار اور دشمن کے نیزے، دشمن کی تیریں جب اس کو زخمی اور گھائل کرتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے تو رب العزت شہادت کے موقع پر جو دیدار کی لذت سے اس بندے کو سرفراز فرماتا ہے، وہ لطف و مزہ حاصل کرنے کے لیے بندہ دنیا میں جانے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ شہادت کے وقت میں دم شہادت جو لطف و مزہ آ رہا تھا، تیری راہ میں کٹنے میں جو مزہ ہے، سرور ہے، مولا پھر وہ سرور حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں میرے مولا، اگر تو فرماتا ہے تو میری یہ آرزو ہے کہ پھر سے دنیا میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حبیب پاک علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ جابر تمہارے والد سے اللہ نے کلام کیا اور فرمایا، تو تمہارے والد نے یوں عرض کیا تو رب العالمین نے یہ فرمایا قد سبق انہم لا یرجعون، میرا تو یہ فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں آتا ہے پھر اس کو دنیا میں لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ دنیا میں بندے کو بھیجتا ہے، اس کے بعد جب دنیا سے وہ رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے جب وہ رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جاتا۔ اب یہ عالم آخرت کا جو سفر شروع ہو چکا عالم برزخ سے، بس وہ اسی میں رہتا ہے، دنیا کی طرف لوٹایا نہیں جاتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا پروردگار اگر دنیا میں جانا مقدر نہیں ہوگا تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ جو نعمتوں سے تو ہم کو نوازا ہے، جو تیری مہربانیاں شامل حال ہے، وہ نعمتوں کی ہمارے ساتھیوں کو تو خبر نہیں ہے، سر کٹانے کے بعد کیا ملتا ہے، سر کٹانے پر کیا ملتا ہے، تیرے دین پر مر مٹنے سے کیسی سرفرازیاں ہوتی ہیں۔ اے پروردگار ہمارے ساتھیوں کو بھی اس کی خبر پہنچے، دنیا میں رہنے بسنے والوں کو بھی معلوم تو ہو، اللہ کی راہ میں مر مٹنے والے ختم نہیں ہوتے،
دنیا کی لذتوں میں تھے، کھاتے پیتے تھے، بال بچوں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، سائے دار درختوں میں رہتے تھے اور باغات میں ٹہلتے تھے، دنیا کی نعمتوں سے متمتع اور بہراندوز ہوتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ اب کٹ گئے تو یہ لذتیں ختم ہو گئی، دنیا کے کھانے پینے منقطع ہو گئے، عزیز و اقربا سے تعلق ٹوٹ گیا، گھر بار سے دور ہو گئے، دنیا کے چمن اور گلشن سے وہ نکل گئے۔ ظاہری طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو کٹ گئے، دنیا ختم ہو گئی، یہاں کی لذتیں ختم ہو گئی، یہاں کے مزے ختم ہو گئے، تو انہیں کیا پتا کہ ہم یہاں آنے کے بعد کن کن نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں، کن کن لذتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، درخواست ہے کہ ہمارے ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے، تجھ سے متعلق شوق ان کا بڑھ جائے، تیری راہ میں مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو، اور جب سر کٹانے کا وقت آئے تو وہ سستی نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ اے رب العالمین، اپنے کرم سے یہاں جو نعمتوں سے تو نواز رہا ہے اس کی خبر ان تک پہنچا دے۔ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ حضرت جابر سے آقا فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے محبوب کو بتاؤں گا، میرے حبیب پر کلام نازل کروں گا، اور قیامت تک آنے والے پڑھتے رہیں گے، شہیدوں کی زندگی اور ان کی حیات کا لوگوں کو علم ہوتا رہے گا۔ چنانچہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں، رزق والی زندگی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو چیزوں کو اور جو نعمتوں کو ان کے لیے رکھا ہے، جو نعمتیں انہیں دی ہے، وہ نعمتوں سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ختم ہو چکے لذتیں ختم ہو گئی نہیں، وہاں کی لذتوں کا معاملہ ہی نرالا ہے، وہاں کی نعمتوں کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں ہیں کہ کسی کی آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کانوں نے سنا نہیں ہے، اور کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا۔ وہ نعمتیں، وہ لذتیں، وہ رحمتیں، وہ راحتیں ان کا نصیب بنے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ اپنے دلوں میں خوشیاں رکھتے ہیں اور اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور ان کو اپنی طرف سے مبارکبادیاں دیتے ہیں جو دنیا میں ہیں، ابھی ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں۔ دنیا میں رہنے والے اپنے بھائیوں کے تعلق سے ان کے جذبات بڑے ہی پاکیزہ ہیں، وہ اپنے ان بھائیوں کے تصور سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی مبارکبادیاں پہنچیں اس بات پر اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ خوف اور غم نہیں ہوگا، حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کرم فرمائیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، نعمتیں ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور اللہ نے اپنی بارگاہ سے جو نعمتیں بخشی ہے اور اللہ پاک نے جو فضل کیے ہیں، اس کی نعمتوں پر، اس کے فضل پر وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، ایمان والوں کے ثواب کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ وہ جو محنت کرتے اس کی رضا کے لیے اللہ ان کی سعی کو مشکور فرماتا ہے۔ رب العالمین اپنی بارگاہ کرم نوازی سے ان پر کرم فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، شہیدوں کی زندگی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی شان سے کیا، اور جو حدیث پاک آپ نے سنی سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور کچھ تفصیل مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام شہداء کے بارے میں فرمایا کہ وہ شہید ہونے کے بعد رب سے ہم کلامی کا شرف پائے، اور رب العالمین سے درخواست کیے کہ مولا ہمارے ساتھیوں کو بھی خبر پہنچا دے، تو رب نے فرمایا کہ ہاں میں انہیں خبر پہنچاتا ہوں۔ حضرت جابر سے ذکر کیا، جابر غم نہ کرو، تمہارے والد تو بڑی عزت کی جگہ پر ہیں، فضل و نعمتوں سے سرفراز ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اللہ نے بے حجاب تمہارے والد سے کلام کیا ہے۔ عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے،
اللہ پاک ان کو ابدی زندگی عطا فرماتا ہے، حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے۔ شہید کی زندگی بڑی شان والی زندگی ہوتی ہے، اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے دل میں اگر کسی کے تمنائے شہادت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے حق میں بہت بڑے وبال کی بات ہے یہ۔ اگر وہ بندے مومن جو اللہ کی راہ میں اسلام کی سربلندی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے، اس کی موت میں اور غیر کی موت میں کیا فرق ہے؟ دل کے اندر یہ تمنا بھی ہونی چاہیے کہ خداوند قدوس کے دین کے لیے وقت پڑے تو رب العالمین ہماری جانوں کا نذرانہ قبول فرمائے اور اللہ پاک کو عزت عظمت عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، شہید میدان محشر میں اس طرح سے اٹھے گا کہ جو جسم پر زخم ہوں گے وہ بھی تر و تازہ ہوں گے، جہاں خون تھا خون تو خون کی جگہ خون ہی رہے گا، مگر اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ واللون لون الدم والریح ریح المسک، صحیح حدیث پاک ہے مسلم شریف میں سیاستہ میں کہ رنگ تو خون کا ہوگا اور مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ عزیزان محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار اور آپ کے خانوادہ عالیہ کے نفوس قدسیہ میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی صیانت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دیے ہیں، یہ عظیم ترین قربانیاں ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یزید کامیاب ہوا اس لیے کہ اس نے اس گھرانے کو شہید کر دیا اور اس کے لوگ کامیابی کا جشن منائے۔ امام علی مقام اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، نعوذ باللہ، بار استغفر اللہ، ہرگز نہیں۔ امام علی مقام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ان کا مقصد دین کو بچانا تھا۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں ارے کربلا میں انہیں پیاسا رکھا گیا، وہ اپنے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکے، کربلا میں انہیں بھوکا رکھا گیا، وہ اپنے لیے غذا کا بندوبست نہیں کر سکے، کربلا میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے جانثار کو کاٹ کر ختم کیا گیا، ان کے خانوادے عالیہ کے 9 نہالوں کو تہہ تیغ کیا گیا، ان کے جگر کے ٹکڑوں کو، ان کے جگر پاروں کو شہید کیا گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کے بچے بھی شہید ہوئے، جوان بھی شہید ہوئے، ادھیڑ عمر والے بھی شہید ہوئے۔ ان کے گھرانے کے افراد کو وہ کٹنے سے نہیں بچا سکے، اپنے گھرانے کو وہ لوگ شہید ہونے سے نہیں بچا سکے، اپنے اوپر آئی مصیبتوں کو ٹال نہ سکے، تو اے ان کو دلوں میں بسانے والوں، وہ تمہیں کیا بتا سکیں گے؟ وہ تمہاری کیا مدد کر سکیں گے؟ وہ تمہارے لیے کیا شفاعت کر سکیں گے؟ جو خود اپنے کو نہ بتا سکے وہ چاہنے والوں کو کیا بتا سکے گا؟ اہل سنت و جماعت کو لوگ پریشان کرنے کے لیے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بعض ظالم تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ان کے نانا جان اپنے نواسے کو نہیں بچائے، نبیوں کے سردار تمہیں کیا بچائیں گے؟ محبت کرنے کی بات کرتے ہو، عقیدت کی بات کرتے ہو، وہاں نواسوں کو نہیں بچائے، تم کلمہ پڑھنے والوں محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں کیا بچائیں گے؟ محشر کے میدان میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہو، ارے یہاں نہیں بچا سکے وہاں کیا بچائیں گے؟ عزیزو یاد رکھو، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنے کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اگر خود کو بچانا چاہتے، خاندان کو بچانا چاہتے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے۔ یزید ظالم آپ سے تقاضا اسی بات کا کر رہا تھا کہ آپ بیعت کیجئے، مجھے اسلام کا حکمراں مان لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یزید شراب پیتا تھا، یزید نمازوں کو چھوڑتا تھا، یزید بےہودہ کام کرتا تھا، بے حیائی اس کے پاس تھی، بد کردار تھا، اور اس کے پاس نوجوان جمع ہوتے اور ناشتے والیوں کو بلایا جاتا، گانے بجانے کے آلات استعمال کیے جاتے، رات اس کی یوں گزرتی، اس کی مجلس، اس کی محفل عیاشی کی مجلس اور محفل ہوتی، بد کرداریوں میں تھا، بے حیائیوں کے کام میں ملوث تھا، اور نماز کا وقت
گزر جاتا، نشے میں مست پڑا رہتا۔ بادشاہ اسلام خود بے حیائی کے کام کرتا ہو تو بے حیائیوں کو روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بادشاہ خود شراب پیتا ہو، شراب پینے والوں کو سزا دینے والا کون ہوگا؟ بادشاہ خود ناچنا گانا بجانا اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہو تو اس پر روک لگانے والا کون ہوگا؟ جب اس کے اندر یہ بد اخلاقیاں ہیں، خلاف شریعت کام ہے، نظام اسلام وہ خود نافذ کرنے والا پامال کر رہا ہے تو نظام اسلام کو نافذ کرنے والا کون ہوگا؟ قانون شریعت کو وہ خود توڑ رہا ہے تو توڑنے والوں کو سزا دینے والا کون ہوگا؟ برائیوں کو وہ خود فروغ دے رہا ہے تو برائیوں سے روکنے والا کون ہوگا؟ اور معلوم ہے کہ جس طرح حکمراں ہوتا ہے پبلک اور رعایا بھی اسی کے تحت ہوتی ہے، نظریات بھی وہی ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اس کی طرف سے جب یہ مطالبہ ہوا کہ دو باتوں میں سے ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو یزید کے ناپاک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لو، اس کو اسلام کا خلیفہ مان لو، اگر نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اگر اس کو مان لو گے تو کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، باغات تمہارے لیے ہوں گے، محلات تمہارے لیے ہوں گے، عزتیں دنیا کی تمہیں دی جائے گی، سہولتیں آسانیاں فراہم کی جائے گی، سب لوگ آپ کے چاہنے والے رہیں گے، عزت و تکریم کرنے والے ہوں گے۔ ایسے موقع پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا موقف واضح کر دیا کہ یاد رکھو، تلوار سے ڈرانے والوں، نیزوں سے ڈرانے والوں، تیروں سے ڈرانے والوں، بھوکا پیاسا رکھ کر پریشان کرتے ہوئے باطل کی طرف دعوت دینے والوں، یاد رکھو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے ہیں، حبیب پاک کے دین کو مٹتا ہوا ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کے قانون کے خلاف اعمال جس کے ہوں اس کو اسلام کے حکمراں کے طور پر تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، یزید کے ناپاک ہاتھ میں اپنے پاک ہاتھ دیں، یہ ممکن نہیں ہے، تم کبھی اس کی ہم سے توقع نہ کرنا، ہم دین کے پاسباں ہیں، دین کے حامی ہیں، دین کو بچانے والے ہیں، دین کو بتانے والے بھی ہیں، دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یزید پلید کے بارے میں، مسند ابو یعلا شریف میں حدیث پاک ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راوی ہے، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا، نظام اقتدار عدل و انصاف پر رہے گا، عادلانہ نظام چلتا رہے گا، رعایا پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، حقوق ملیں گے، قانون چلے گا اسلام کا، اس کا بول بالا ہوگا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ پہلا بدبخت جو اس سلسلے میں بگاڑ لائے گا، درار ڈالے گا، شگاف پیدا کرے گا، رخنہ اندازی کرے گا، وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا، یقال له یزید، جس کو یزید کہا جائے گا۔ حبیب پاک نے فرمایا یہ پہلا شخص ہوگا جو دین کو بگاڑے گا، اس تک دین کا نظام ٹھیک چلتا رہے گا، حقوق والوں کو حقوق ملتے رہیں گے، خلق خدا نظام اسلام کے مطابق عمل کرتی رہے گی، عدل و انصاف سے میری دین کا نظام چلتا رہے گا، میری شریعت کا قانون چلتا رہے گا۔ سب سے پہلا بگاڑ ڈالنے والا یہ شخص ہوگا یزید نامی۔ تو امام علی مقام کے سامنے حبیب پاک کا فرمان ہے، امام علی مقام کے سامنے حبیب پاک کی حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید پہلا وہ بدبخت ہوگا جو دین میں شگاف ڈالے گا، دین میں رخنہ ڈالے گا، دین کی عمارت کو تہس نہس کرنے والا ہوگا۔ حبیب پاک جس کے لیے فرمائے کہ وہ دین کو بگاڑنے والا ہوگا، اس کو دین کے تاجدار کے طور پر امام حسین قبول کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آقا کی حدیث پاک کی حقانیت ان کے سامنے تھی، دین کی صداقت ان کے سامنے تھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرگز قبول نہیں کیا۔ آپ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے، یزید
مملکت پر بیٹھتے ہی اپنی بادشاہت منوانے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کرنا چاہیے، بیعت کے لیے پیغام بھیجا دیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر کے نام پیغام آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو فوراً طلب کر کے میرے ہاتھ پر بیعت لے لو، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کے سر کو قلم کر کے دمشق روانہ کر دینا۔ وہ مدینہ منورہ کا گورنر نیک نفس انسان تھا، اس نے فوراً امام علی مقام کے پاس پیغام روانہ کیا، قاصد کو بھیجا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ غیر معمولی وقت میں گورنر نے بلایا ہے، ہو نہ ہو یہی بات ہے۔ آپ پہنچے، اس سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ صورتحال یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ میں کیسا یزید کے اقتدار کو اسلامی اقتدار کے طور پر قبول کر سکتا ہوں؟ یزید شارب خمر ہے، بدعتی ہے، شرعی اعتبار سے وہ مملکت اسلامیہ کا تاجدار بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اقتدار کو اسلامی اقتدار کے طور پر قبول کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس کو اسلام کا حکمراں مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مٹنے کے لیے اور دین کے ختم ہونے کے لیے گویا میں بھی قبول کر چکا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بیعت کے لیے سخت حکم ہے۔ تو آپ نے کہا سارے مسلمانوں کے سامنے معاملے کو رکھو، عوام کے سامنے بات رکھو، پھر اس وقت دیکھا جائے گا عوام کی کیا رائے ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے پھر واپس اپنے گھر تشریف لائے۔ وہاں مروان بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ تو نے ان کو اب چھوڑ دیا، اب اگر قتل کر دیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا تھا، اب وہ تیرے ہاتھ ہی میں تھے، تیرے پاس آئے ہوئے تھے، اب قابو پانا ان پر بڑا مشکل ہے۔ تو مروان سے ولید نے کہا اہل بیت اطہار کے خون سے کیا میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں اور اپنی آخرت کو برباد کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس نے رعایت کی، سختی نہیں کی، حالانکہ سخت اس کی طرف سے پیغامات پہنچے تھے، سختی کرو اور فوراً ان کا سر قلم کر دو۔ امام علی مقام نے دیکھا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، امام علی مقام کوئی کمزور نہیں تھے، امام علی مقام کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر تو بیعت نہیں کیے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا وہ اسلام کو برباد کرنا ہے، دین کو تباہ و تحراش کرنا ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا میں بیعت تو نہیں کروں گا کیونکہ شرعی اعتبار سے وہ لائق نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ اسلام مانا جائے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے درندے ظلم و جبر کریں گے، اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین جہاں امن کے ساتھ مسلمان رہتے ہیں، میرے نانا جان کا شہر ہے، روضہ رسول پاک علیہ السلام ہے، اور یہ حرم مقدس اور محترم سرزمین ہے جہاں کے ذرے ذرے کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں اگر میں رہوں گا اور پھر اس کی طرف سے سخت پیغامات آئیں گے، پھر اس کے بعد میں ہر حال میں بیعت تو نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد مجبور کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر اس کے بعد مقابلہ آرائی ہوگی، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، مدینہ منورہ کی سرزمین پر خون بہے گا، مسلمانوں کا خون مدینہ منورہ کی سرزمین پر بہے گا، اور حرمت مدینہ منورہ کی پامال ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ امام علی مقام جن کا بچپن بھی مدینہ منورہ میں گزرا، لڑکپن بھی مدینہ منورہ میں گزرا، جوانی مدینہ منورہ میں گزری، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جس مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے تھے، اور وہ مدینہ منورہ کی نورانی گلیاں ان کی عظمتوں کو اپنے اندر رقم کی ہوئی ہے، جن گلیوں میں نکل جاتے یہ شہزادگان، اللہ فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا تھا۔ اگر وہ وقت پر گھر واپس نہیں لوٹتے تو سید کائنات بے قرار ہو جاتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، تمہارے صاحبزادوں کی حفاظت کے لیے وہ جہاں بھی ہوں گی اللہ فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوشہ اقدس پر سوار ہو جاتے، دوشہ مبارک پر، اور دیکھنے والے دیکھ کر خوشی میں کہتے
کہ اے شہزادے کتنی بہترین سواری ہے. حبیب پاک فرماتے ہاں سوار بھی تو بڑی شان والا ہے. حبیب پاک علیہ السلام یوں محبتوں سے نوازتے. وہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جو سرور کونین علیہ السلام کے پشت اطہر پر سوار ہو جاتے تو حبیب پاک ان کی راحت کا خیال کر کے اپنے سجدے کو دراز فرما دیتے کہ کہیں میرا بیٹا زمین پر گرنے نہ پائے، چوٹ نہ لگے. اتنا خیال حبیب پاک علیہ السلام کو. وہ امام علی مقام بچپن میں جب ان کے رونے کی آواز آتی، امام الانبیاء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرماتے بیٹی حسین کو رونے نہ دو. الم تعلمی ان بکاہ یؤذینی، کیا تمہیں پتہ نہیں میرا بیٹا روتا ہے حسین تو مجھ کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا رونا میرے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے. وہ شفقتوں سے نوازنے والے محبوب، وہ پیار کرنے والے حبیب، وہ محبتوں سے سرفراز کرنے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے اسی سرزمین مدینہ منورہ سے آج ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کا ارادہ فرما رہے ہیں. پورے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں. سوچو وہ لمحات فراق مدینہ منورہ کے کتنے کرم انگیز لمحات تھے ہوں گے. مدینہ منورہ کے در و دیوار سے، مدینہ منورہ کے پاکیزہ فضاؤں سے نبیوں کے سردار کے نواسے رخصت ہو رہے ہیں. عزیزو تصور ہی ایک انسان کے دل پر قیامت برپا کر دیتا ہے. عام زائر سے پوچھو، ایک ہفتہ جس کو وہاں رہنے کا موقع ملا، جب اپنے وطن آتا ہے تو خوشی خوشی نہیں آتا، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑتا ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکلنا شاخ گزرتا ہے. اس سرزمین مدینہ منورہ سے امام علی مقام کیوں نکل رہے ہیں بولیے؟ اس لیے کہ اگر میں مدینہ منورہ میں رہوں گا تو یہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہنگامہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، آپ کے جانشار بھی ہوں گے، وہ ظالم غدار بھی ہوں گے، نتیجے میں مقابلہ آرائی ہوگی، خون بہے گا، کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہے گا. مدینہ منورہ کی زمین یہ حرمتوں والی سرزمین ہے، یہ ادب اور تقدس والی سرزمین ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا تقدس پامال ہو. امام علی مقام مدینہ منورہ سے سارے اپنے گھرانے کے ساتھ مکہ مکرمہ کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں. ڈر کے نہیں، تقدس مدینہ کے لیے، عظمت مدینہ مجروح ہونے نہ پائے. مدینہ منورہ سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ شریف میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ رہنے لگے. اس کے بعد جیسے ہی کوفیوں کو پتہ چلا امام حسین رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ چکے ہیں مدینہ منورہ سے، تو اب انہوں نے خطوط روانہ کرنا شروع کر دیا، اپنے نمائندوں کو بھیجنا شروع کر دیا اور آپ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ آئیے. اے امام علی مقام، اے نواسے حبیب پاک علیہ السلام، آپ کہ ہم مشتاق ہیں، آپ کی راہ میں پلکوں کو بچھائے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیے شہزادے، جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ سے فیض پائیں گے، آپ سے نانا جان کا دین سیکھیں گے، آپ سے ہدایت پائیں گے. ہم روحانی طور پر آپ کی تربیت میں رہ کر اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، آپ تشریف لائیے. انہوں نے درخواستیں روانہ کی، خطوط روانہ کیے، دعوت نامے روانہ کیے. ہدایت کے طلبگار ہیں، خدا را آپ ہمارے پاس تشریف لا کر ہدایت سے نوازیے. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ کوفی کا مزاج کیا ہے، اہل کوفہ میں کیا کیا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جب خطوط آنے کے بعد ارادہ فرمایا تو آپ کے مخلص ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ امام آپ کوفے کا ارادہ مت کیجیے گا. آپ کو معلوم ہے کہ کوفے کے لوگ بے وفائی کیے تھے، آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ بھی بے وفائی کیے تھے، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کیے تھے. آپ اگر سفر ہی کرنا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سفر ہی کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور جانب کا سفر کیجیے، یمن کی طرف چلے جائیے، کوفہ کا قصد نہ کیجیے. آپ نے فرمایا ان کے خطوط آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے خطوط میں اس بات کی دعوت دی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہ میرے ذریعے سے ہدایت پائیں گے. یہ ان کے خطوط کے مضامین ہیں. اگر اس دعوت کو میں رد کر دوں گا، نتائج کا خوف کھا کر اگر دعوت کو رد کر دوں گا، کل محشر کے میدان میں اگر یہ کھڑے ہو کر میرے نانا جان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم آپ کے نواسے کو بلائے تھے، ہدایت دینے کے لیے آئیے، حالات سے ڈر کے آپ کے نواسے رک گئے، جس کے نتیجے میں ہم گناہوں کے راستے پہ چلے،
ہم گمراہیوں کے راستے پر چلے، ہم بے دینی کے راستے پر چلے، ہم تو طلبگار ہدایت بن کر تو ان کو بلا بھیجے تھے، ہم نے ان کے پاس لوگوں کو روانہ کیا تھا، ان کو آنے کی دعوت دی تھی، آپ کے نواسے تشریف نہیں لائے۔ اگر وہ یہ ادعا کریں گے تو میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ ایک حق کے علمبردار سے کوئی حق و ہدایت پانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ رہبری کرے، ہدایت دے، حق و ہدایت کی باتیں سمجھائے، بتلائے۔ تو اب ان کی طرف سے یہ خطوط وفود اس قدر آ چکے ہیں کہ میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں رہا، فرض ہو گیا میرے لیے کہ میں وہاں جاؤں اور ہدایت کا پیغام پہنچاؤں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصد کیا، پھر آپ سے لوگ بار بار عرض کرنے لگے کہ آپ پھر اپنے ارادے پر نظر ثانی کیجیے۔ تو آپ نے یہ کیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اپنا نائب بنا کر، تاکہ صورتحال بھی کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ وہ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچے اور وہاں کوفیوں نے آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے درمیان رکھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا رہبر و ہادی مان کر نیابتاً آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ اس کے بعد امام مسلم رضی اللہ عنہ نے نمائندے کو روانہ کیا کہ امام، حالات ایسے ہے کہ واقعی یہ لوگ جس طرح خطوط لکھے ہیں ویسے ہی ہدایت پانے کے لیے بیعت بھی کر چکے ہیں، اب ان کو سمجھانا، دین بتلانا، ان کی آخر سنوارنا یہ فریضہ اسلامی ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ ادھر سے نمائندہ روانہ ہو گیا، خط روانہ ہو گیا۔ ادھر جیسے ہی وہ ظالم یزید کو پتہ چلا کہ اہل کوفہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے نمائندے کے ہاتھ پر امام علی مقام کے حق میں بیعت کر چکے، اب یہ ہدایت دیں گے یقیناً اسلام پر چلیں گے، یہ ہدایت دیں گے تو یقیناً قرآن پر چلیں گے، جب وہ آئیں گے تو اسلام کا نظام چلے گا۔ وہ ظالم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کا نظام چلے، یہ نہیں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی شریعت کا قانون چلے، اس کو تو تخت و تاج اقتدار مضبوط کرنا تھا۔ اس ظالم نے فوراً ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے ناپاک درندوں کو حکم دیا کہ جاؤ، ابن زیاد بدنیہات کو کہا کہ تو جا، اور نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہے ان کو معزول کر کے تو پہنچ، اس کے بعد جو بھی ان کا ساتھ دے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دے، اور وہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دے۔ وہ ظالم پہنچا، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تھے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیے۔ 12,000 لوگ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ آتے اعلان کر دیا جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، جو امام حسین سے ہدایت پانے والی بات کرے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ چند لوگوں کو گرفتار کیا، اس کے بعد یہ حکم نامہ جاری کر دیا تو یہ لوگ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیے۔ جب نماز شروع کیے تو پیچھے مصلی 12,000 ہے، مقتدی 12,000 ہے، سلام پھیرا تو کوئی مصلی اور مقتدی نظر نہیں آ رہا، صرف آپ کے 2 صاحبزادے پیچھے ہیں، باقی سارے کے سارے بے وفا غدار چلے گئے۔ دشمنوں کے نرغے میں امام مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا، بے وفائی شروع ہو گئی، حالات بدل گئے۔ بلائے تھے آؤ امام آپ سے ہدایت پائیں گے، اسلام اور دین سیکھیں گے، شریعت پر چلیں گے، لیکن حالات جب بے وفائی کے سامنے آ گئے، امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ایک بہت زیادہ مخلص تھے ہانی بن عروہ، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وہ ظالم ابن زیاد نے کہا کہ ان کو چھت پر لے جا کر سب کے سامنے، پورے کے پورے لوگ جمع ہیں، اور سب کے سامنے ان کے سروں کو کاٹ دو اور ان کے جسم کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ ان کے پورے اعضاء چور چور ہو جائیں، اور اب کوئی حق کا ساتھ دینے والا نہ رہے، شریعت کے قانون کی بات کرنے والا نہ رہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی کیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے 2 شہزادے بھی تو تھے، محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما، وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔
جن کے گھر میں وہ تھے وہ سمجھ گئے کہ اب وہ ظالم ان کے شہزادوں کی طرف بھی بڑھیں گے، تو فوراً انہوں نے کیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہم مدینہ منورہ جانے والے قافلے کے ساتھ کر دیں تاکہ مدینہ منورہ پہنچ جائیں یہ اپنے گھرانے میں۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، دونوں شہزادوں کو آہستگی کے ساتھ قافلے کے ساتھ روانہ کیا، لیکن وہ قافلہ تیزی سے چلا اور یہ شہزادے چھوٹے تھے، وہ پچھڑ گئے، قافلہ گزر گیا۔ اب اس کے بعد ان دونوں شہزادوں کو دیکھا، کسی کے دل میں خیال آیا کہ یتیم بچے ہیں، چلو ان کو گھر میں رکھنا چاہیے۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ گھر میں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ جو مسلم بن عقیل کے یتیموں کو لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ایک ظالم انعام کی لالچ میں ان دونوں شہزادوں کو تلاش کرتا ہوا نکلا، ڈھونڈتا پھرتا تھا، وہ کہیں ہاتھ نہیں لگے۔ آیا گھر میں، اتفاق کی بات کہ اس کی بیوی اپنے گھر میں ان شہزادوں کو رکھی تھی، یہ جان کر یہ سارے لوگ بے وفائی کیے ہیں، یہ تو یتیم شہزادے ہیں، یہ گھر میں ہوں گے تو رحمت و برکت آئے گی، ان کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، سلوک کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر گھر میں رکھیں۔ وہ ظالم آیا، گھر میں سو گیا۔ رات کے کچھ حصے کے بعد دونوں صاحبزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو کوئی بچے نہیں تھے، یہ کون ہیں؟ فوراً اٹھا، جدھر سے آواز آئی گیا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ دو بچے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر رو رہے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ ان شہزادوں کو کیا پتہ، جس کے گھر میں ہم ہیں وہی ظالم ہمارا سر قلم کرنے والا ہے۔ کہا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے یتیم بچے۔ اس نے کہا ہاں تم میرے گھر ہی میں ہو، تم ہی کو دن میں ہمیں ڈھونڈتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زوردار طریقے سے مارنا شروع کیا تو اس کی بیوی نے کہا خدا کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کر لے، ننھے شہزادوں کے ساتھ احترام کر، ان پر ظلم نہ کر۔ وہ بدبخت نے زوردار اپنی بیوی پر وار کیا، وہ ٹکرا کے گر گئی، بیوی کو بھی مارا، اور دونوں صاحبزادوں کو مار پیٹ کے ان دونوں کے زلفوں کو ایک دوسرے سے کس کے باندھ دیا۔ کہا صبح تک روتے رہو بس، پھر صبح میں تمہارا سر قلم کروں گا۔ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ رات میں اسی طرح تکلیف میں رہے۔ اس کے بعد صبح وہ ہوئی، وہ ظالم دونوں صاحبزادوں کو گھسیٹتا ہوا دریائے فرات کے کنارے لے چلا اور تلوار نکال کر دونوں کو ذبح کرنا چاہا۔ تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح نہ کر، میں وہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا، پہلے میرے گلے کو کاٹ، بعد میں میرے بھائی کو ذبح کر دے اگر کرنا ہی ہے تو۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں اپنے بڑے بھائی کا اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہونا دیکھ نہیں سکوں گا، اگر کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے ذبح کر دے۔ خیر وہ ظالم نے زوردار وار کر کے دونوں کو بھی شہید کر دیا، سروں کو تن سے جدا کیا اور ان کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا۔ سر کو لے کر آیا ابن زیاد کے پاس، کہا ان کے یتیم بچوں کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوستو حضرت سیدنا امام علی مقام تو نکل چکے تھے، تشریف لا رہے تھے، راستے میں صورتحال آپ کے سامنے آ گئی کہ جو ہدایت پانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کو بلائے تھے وہ بے وفائی کر رہے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و ہدایت کے تاجدار، دین و صداقت کے علم بردار، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے چند جانثاروں کے ساتھ چونکہ آ ہی گئے تھے، جب قریب پہنچے تو اس نے فوج روانہ کر دی کہ کہیں صورتحال معلوم ہونے کے بعد وہ ادھر چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، کہیں جانے نہ دو، ان کو کربلا میں لاؤ تاکہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ حر بن یزید ریاحی نے قافلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ جب یہ پہنچ گئے راستہ روک دیا، کہا آپ کو کسی اور طرف جانے نہیں دیں گے، آبادی میں بھی جانے نہیں دیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت آیا، نماز پڑھے، اس کے بعد
اس نے جبر کر کے وہاں تک پہنچایا جہاں پر معرکہ کربلا بپا ہوا۔ امام علی مقام وہاں پہنچے، پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے، کون سا مقام ہے؟ تو کہا یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے کہا ہی کربلا موضع کرب و بلا، یہ کربلا ہے، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے، یہاں مصیبت اور آزمائش کی گھڑیاں آئیں گی۔ اور پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سنے تھے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، میری امت کے بدبخت میرے بیٹے کو شہید ہوں گے، اسی حبیب نے مقام شہادت کی نشاندہی بھی کی تھی۔ وہ سرزمین جہاں شہید ہوں گے وہ کربلا کی سرزمین ہوں۔ حبیب پاک نے فرمایا تھا ان ابنی یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق یقال لها کربلا، میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ فمن شہد ذلک منہم فلینصرہ، جو امتی بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر یہ اہل بیت کرام کا قافلہ پہنچا، آپ نے فرمایا ہاں یہی مقام ہے، ہا ہنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا، یہی مقام ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی مقام ہے ہمارے کجاوے باندھے جائیں گے، یہی مقام ہے ہمارے جوان شہید کیے جائیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب حرب صفین سے واپس لوٹ رہے تھے، یہیں سے گزرے تھے، لوگوں سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا تھا یہ کربلا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں یہاں ہمارے فتیۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلون بہذہ العرصہ، یہ سرزمین وہ ہے جہاں اہل بیت کے نوجوان شہید کیے جائیں گے۔ تبکی علیہم السماء والارض، آسمان بھی ان کے غم میں روئے گا، زمین بھی آنسو بہائے گی، یہ وہی مقام ہے۔ آپ کو معلوم تھا، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ وہی مقام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ظالموں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یزید کے ناپاک ہاتھ میں آپ ہاتھ دیجئے، بیعت قبول کر لیجئے، اس کو اقتدار کے تاجدار کی حیثیت سے مان لیجئے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بولو؟ پھر ان سے فرمایا لوگو اے ہمارا راستہ روکنے والوں، ڈر سے نہیں کہا، خوف کھا کر نہیں کہا، گھبرا کر نہیں کہا، تاکہ حجت پوری ہو جائے اور ان کو ہدایت کی بات ان کے کانوں تک پھر پہنچے۔ فرمایا اے کوفے والو، ہم آئے نہیں ہیں، تم نے بلایا، تمہارے خطوط ہم تک پہنچے، تمہارے قاصد ہمارے پاس آئے، آپ خطوط دکھا کر فرمانے لگے تم نے یہ خط روانہ کیا تھا، آؤ امام ہم آپ کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے، اور ہم تمہاری دعوت پر آئے۔ مسلم بن عقیل کو تم نے شہید کیا، ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا، اور آج ہم آئے تو راستہ روک کر آج تم ہمارے مقابل تلواروں کو لے کر آ گئے ہو، بتاؤ تم ہدایت پانے کے لیے بلا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، آپ یزید کو حق مان لیجئے گا، پھر یہ نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے نا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جانثاروں کی کثرت تھی، ہر طرف سے لوگ امڑ کر امام علی مقام کے ساتھ آتے اور پھر یزیدیوں کا خلا خما کرتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا کہ مدینے کی سرزمین کا تقدس پامال ہو، مکہ مکرمہ ہی میں رہ کر اعلان کر دیتے تو ان کا اقتدار ختم کر دے سکتے تھے اور سارے کے سارے یزیدیوں کو جہنم رسید کر سکتے تھے، مگر اپنے ان دو اہم مرکزوں سے امام یہ اقدام نہیں کیے، ہدایت پہنچانے کے لیے طلبگاران ہدایت کے پاس آئے تھے، لیکن ظالموں نے یہ کیا، بدبختی اور بربریت کا مظاہرہ کیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی کہ دریا پر پہرا بٹھا دیا، پانی پینے کی اجازت نہیں، جانور پانی پیتا ہے تو اجازت ہے، یہودی پیتا ہے تو اجازت ہے، عیسائی پیتا ہے تو اجازت ہے، حبیب کے گھرانے والوں کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیا جائے گا، حکم جاری کر دیا اور پھر فوج کو کھڑا کر دیا گیا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ پیاس سے بے چین ہو کر باطل کو حق مان لے، بھوک کی وجہ سے تڑپ کر مان لے، ارے یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ باطل کو کبھی حق قبول کے طور پہ قبول کرنے والے نہیں ہو سکتے، باطل کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہو سکتے۔ ان کے سامنے بدر کا معرکہ بھی تھا، احد کی جنگ بھی تھی، اگر باطل کو قبول کر لیتے تھے تو صحابہ شہید بھی نہیں ہوتے تھے، باطل کو قبول کر لیتے تھے دین تو تباہی ہو جاتا تھا، تو دین کو بچایا تھا صحابہ کرام نے شہادتوں کے ذریعے سے، امام علی مقام کو پتا تھا آج دین کی حقانیت کے لیے ہمیں بھی شہادت کا جام پینا ہے، آج ہمیں بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ کہا
باطل کو تو ہم قبول نہیں کریں گے، دین پر مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی اس طرح سے گزرا، وقت آیا 9 تاریخ آئی، عصر کی نماز کے بعد امام علی مقام مراقبے میں سر جھکائے ہوئے ہیں، ادھر جنگ کا نقارہ بجا، شور مچ گیا، یزیدی فوج کو حکم ہوا کہ چلو قافلے پر حملہ کرو۔ آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا بھائی جان مراقبے میں ہے، سلام کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہن ابھی مراقبے میں میں نے اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھا۔ سرور کائنات علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا انک تروح الینا، بیٹا حسین تم ہم سے ملاقات کرنے کو آ رہے ہو، بیٹا فکر نہ کرو، وقت قریب آ چکا ہے، ہمارے دربار میں تم آنے والے ہو۔ حق و صداقت والوں کو بارگاہ مصطفی سے تائید بھی ہو رہی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بہن حبیب پاک نے تو یہ فرمایا ہے۔ اب جب جنگ کا نقارہ بج رہا تھا تو امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا بھائی ان سے کہو اگر یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے آج ہمارا سر کاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے شہادت کا دن آج نہیں ہے، کل کی تاریخ ہے، آج کی رات شہادت کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں ہمیں عبادت کر لینا ہے، ہماری زندگی کی ظاہری دنیا کی آخری رات ہے۔ ہمارے حبیب نے سب کچھ بتلایا تھا، وہ معرکہ کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، سب کچھ سامنے ہے، آج کی رات نہیں ہے۔ پھر جنگ ملتوی ہو گئی، کل ہوگی جنگ۔ امام علی مقام اپنے خیموں میں نوجوانوں سے جانثاروں سے رات میں فرمایا ہے میرے چاہنے والوں، تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب تک کہ میرا گلا نہیں کاٹیں گے یہ خاموش نہیں رہ سکتے، میں تم کو اجازت دیتا ہوں جانثاروں تم اپنے اپنے مقاموں پر چلے جاؤ، میری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت آئے میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو جانثاروں نے کہا اے امام جس دین پر آپ مر مٹتے ہیں کیا ہم اس دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے؟ ہم بھی آپ کے نانا جان کے دین پر قربانیاں دیں گے، اس کے لیے نذرانے پیش کریں گے، جس دین کی حقانیت کے لیے آپ کی قربانی ہے ہمارے لیے ہماری بھی قربانی ہوگی، ہم بھی نذرانہ پیش کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے شہزادگان نے بھی یہی کہا، اہل بیت کے نفوس قدسیہ نے بھی یہی کہا اے امام جب تک ہم ہوں گے مجال نہیں ہے کہ ظالم کا کوئی تیر بھی آپ تک آ سکے، پہلے ہم قربان ہوں گے پھر بعد میں باری آپ کی آئے گی۔ امام علی مقام رات بھر عبادت میں مصروف ہے، ذکر میں، دعا میں، اللہ کے حضور الہا و زاری میں مشغول ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا ہوئی، جنگ کا نقارہ بجا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں ان ظالموں کو مخاطب کر کے ابھی نصیحت کر رہے ہیں اے لوگو سنو، ابھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، غور کرو، کون ہوں میں؟ کیا تم نہیں پہچانتے میں تمہارے نبی پاک علیہ السلام کا کیا نواسا نہیں ہوں؟ جب میں جنتی جوانوں کا سردار نہیں ہوں؟ تم جب نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو تو بولو نبی کے نواسے کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو، ان کو ختم کرنا چاہتے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ سوچو کہ ہمارے احادیث ہمارے لیے فضیلت کی احادیث نہیں آئی ہے کہ ہمارے نانا جان نے ہمارے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہو؟ جوانان جنت کے سردار کو اگر ختم کرو گے تو پھر کس جنت میں جاؤ گے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، مردار دنیا کی خاطر تم ہمارے قتل کے مجرم نہ بنو۔ امام علی مقام نے نصیحت کی مگر ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوا، لڑنے کے لیے اعلان ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے وہ حر جو پہلے آپ کو راستے میں روک کر کربلا تک لائے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ بعد میں ختم کریں گے، شاید حکم نامہ تھا اس کے مطابق وہاں پہنچائے تھے، بات ہوتی ہوگی، صلح کی شکل بنتی ہوگی، وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے امام علی مقام تو 3 شکلیں پیش کر دیے تھے، اگر تم ہم کو کوفے میں تمہاری ہدایت کے لیے رکھنا نہیں چاہتے ہو تو سنو ہم کو یزید کے پاس چلنے دو، یزید کے پاس جا کر اس کو بتلائیں گے، دین سمجھائیں گے، حقانیت کا پیغام اس کے سامنے رکھیں گے۔ کہا نہیں جانے دیں گے، کہا پھر جہاں سے آئے وہیں واپس چلے جاتے، کہا واپس بھی جانے نہیں دیں گے، کہا پھر سرحد کے پاس جاتے ہیں جہاں مجاہدین ہے، ہم وہاں پہنچے، کہا وہ بھی نہیں ہے، یا تو یزید کی بیعت کرو یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، باطل کو قبول کرو یا پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا قربانی منظور ہے مگر باطل کو قبول کرنا منظور نہیں ہے، سر کٹانا منظور ہے مگر اس کے ناپاک ہاتھ میں ہاتھ دینا منظور نہیں ہے۔ امام علی مقام نے یہ کہا تھا۔ ادھر سے حر بن یزیدی فوج میں ایک بہت بڑے بہادر کے حصے سے تھے، وہ سیدھا امام علی مقام کی خدمت میں آئے، تیزی سے سواری دوڑاتے ہوئی، کہا امام
مجھ کو یہ پتا نہیں تھا کہ ظالم آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے، ورنہ میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، بڑا مجرم ہوں میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیا میرا قصور معاف ہوگا؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر کے معنی آزاد کے ہے، دنیا میں بھی تو آزاد، آخرت میں بھی تو آزاد ہے، جا میں نے تیرے قصور کو معاف کر دیا۔ تو وہ پھر غلاموں کے زمرے میں شامل ہو گئے، جنگ چھڑی، حور ادھر سے آگے بڑھے، ادھر سے ظالم یزیدی آگے بڑھے، مقابلہ ہوا، کئی یزیدیوں کو جہنم رسید کیا، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کلبی ایک نوجوان تھے، قریب میں بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں، ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ نبی پاک کے نواسے اہل بیت کربلا میں آئے ہوئے ہیں اور ظالم یزیدی ان کو شہید کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی امی جان سے پوچھا، امی جان اجازت دیجئے، میں امام حسین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امی خوش ہو گئی، بیٹا کتنا سعادت مند ہے، ذہن نصیب، بہت اچھی بات ہے۔ تو کہا بکریوں کو خدا کی راہ میں خیرات کر دیا، اپنی امی جان کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ کربلا میں آ گئے امام حسین کی خدمت میں۔ ان کی اہلیہ چونکہ شادی ہو کر زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، وہ بھی دلہن تھی، ماں نے کہا بیٹا میں حیثیت بیٹا کی اجازت دیتی ہوں لیکن اپنی بیوی سے بھی کہہ لے۔ تو اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی سنو، تمہاری بہت سی امیدیں مجھ سے وابستہ تھی، اس لیے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم ایک گھر سے میرے گھر میں آئی تھی اس امید کے ساتھ کہ تمہاری زندگی مجھ سے وابستہ ہے، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میری اے دلہن سن لو، اب وہ وقت آ گیا اسلام پر قربانی کے لیے، میری جان کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت آ گیا، میں امام کا غلام بن کر اب اپنی جان کو پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، میں تمہارا ساتھ دینے سے قاصر ہوں، اپنا حق معاف کر دو۔ تو وہ بیوی بھی سعادت مند تھی، کہنے لگی، اے میرے شوہر نامدار، خدا کے دین کے لیے تم شہید ہونا چاہتے ہو تو میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ میرے لیے بھی کتنا عظیم اعزاز ہوگا کہ محشر کے میدان میں کہا جائے گا کہ یہ شہید کی بیوی ہے، میری بھی عظمت ہوگی، میں بھی اس دین کے لیے قربانی دینا چاہتی ہوں، تم چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں تاکہ اہل بیت کی مقدس خواتین کی باندھی اور کنیز بن کر میں خدمت کروں۔ اس طرح سے وہ تینوں آ گئے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب جانثار قربان ہو رہے تھے تو عبداللہ بن عمیر کلبی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکل گئے۔ 70 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا، ایک ایک کر کے یزیدی آ رہا تھا، وار کرتے ہوئے وہ ختم کرتے جا رہے تھے۔ پلٹ کے آئے امی جان سے کہا، میری امی جان پیاس لگ رہی ہے، تو کہا بیٹا اب جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ہی میں جا کر اپنی پیاس کو بجھاؤ، وہاں پر جام کوثر پیو گے، وہاں عظیم ترین نعمتیں ملے گی۔ پھر پلٹ کر آئے، پھر مزید 50 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچائے، 120 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچائے۔ اب ظالموں نے دیکھا ایک فرد ہے، ایک ایک کر کے مقابلہ ہو رہا ہے، 120 کو مار چکا، اگر اسی طرح ہوگا تو ایک ہی سب کو ختم کر دے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو کا حکم جاری کیا۔ نیزے برسائے گئے، تیروں سے حملے کیے گئے، تیر چلائے گئے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ سر ان کا جدا کیا، ماں کی طرف پھینکا، ماں نے بیٹے کے سر کو چوما اور کہا بیٹا تو کامیاب ہو گیا، مقصد کو پا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ سر لے کر زور سے پھینکی تو ایک عمران دمشقی نامی یزیدی کے سر سے ٹکرایا اور وہ جہنم میں پہنچ گیا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ ڈنڈا لے کر آگے بڑھنے لگی، امام نے فرمایا اے خاتون عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، رو کر کہنے لگی اے امام خدا را مجھے مت روکیے، میں بھی دین مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں سرخ روئی کے لیے قربانی دینا چاہتی ہوں۔ بالآخر وہ بھی 3 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچا کے شہید ہو گئی، ایک ایک کر کے جانثار شہید ہوتے رہے۔ امام علی مقام کے گھرانے کی بات آئی، حضرت سیدنا زید ابن علی رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، آپ کے برادر محترم کو آپ نے اجازت دی، جعفر ابن علی نے اجازت چاہی، اجازت دی، ایک ایک کر کے جانثار قربان ہوتے گئے۔ اب اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی باری آئی، وہ بھی قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں دوستو، مختصر طور پر ان کی قربانیوں کا آپ یہ تذکرہ سنیے تاکہ ہمیں پتا چلے اسلام کی حفاظت کے لیے، سربلندی کے لیے کیا عظیم قربانیاں دی گئی ہے۔ اور آج اپنے احوال کا جائزہ لیجئے، ہم آج دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت کی قربانی مشکل ہے، وہ جانوں کے نذرانے دیے جا رہے ہیں، اپنے نونہالوں کو قربان کیا جا رہا ہے، دین کے لیے آج وقت نکلنا مشکل ہے۔ آج عزیزان محترم اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم زندگیوں کو سنواریں۔ آج ہمارے نوجوان، آج ہماری بہنیں آج بے حیائی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، بے دینی کے امرتے سیلاب میں ہماری نسل بہ رہی ہے۔ اے دوستو ان کی زندگیوں سے سبق لاؤ، سیکھو، اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی قربانیوں کو دیکھو۔ ایک ایک خانواد مصطفیٰ کا چشم و چراغ آگے بڑھ رہا ہے، ایک ایک کر کے جو یزیدی آتا جہنم رسید کرتے جا رہے تھے، بالآخر انہوں نے کہا
ہر طرف سے حملے ہو تاکہ کام تمام ہو جائے، تو وہ شہید ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا قاسم کی باری آئی۔ یہ حضرت قاسم کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کے سلسلے میں امام حسن نے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرا بیٹا ہے، شفقت فرمانا۔ حضرت قاسم نے اجازت چاہی، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ مصطفیٰ کے دین کے لیے میں بھی قربانی پیش کروں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا قاسم، تمہارے ابا جان نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ میں تم پر شفقت کروں، میں کیسے اجازت دوں گا؟ تو کہا چچا جان، سب سے بڑی شفقت یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے، یہاں چھوڑ کر نہ جائیے، اس لیے کہ کٹوں گا، یہاں سر تن سے جدا ہوگا، دین مصطفیٰ کے لیے قربانی ہوگی، ابدی چین ملے گا، اللہ کے پاس، اللہ کے حبیب کے پاس مقبول و محبوب بنوں گا۔ امام علی مقام نے تیار کیا، اجازت دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ دشمنوں کے مقابل میں ہے، ادھر دشمنوں نے دیکھا اور وہ بھی ان کے دشمن بڑے بڑے بہادر آپ کے مقابل میں آ گئے۔ حضرت قاسم ابھی نوجوان ہے، تجربے کار، بہادر سامنے آ گئے، آپ نے وار کیا، اللہ پاک نے وہ طاقت و شجاعت دی تھی، حالانکہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، سفر کی صعوبتیں ہیں، آنکھوں کے سامنے کتنے کٹتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ چکے، خان وادہ کٹ رہا ہے، قربانیاں جا رہی ہے، جانثار شہید ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کتنی حوصلہ مندی تھی، کتنی بلندی تھی، مقابل میں ایک ایک آتا رہا، مار کر اس کو جہنم میں پہنچاتے رہے، اب اس کے وار کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے اور وار کر کے کام تمام کرتے گئے۔ اس کے بعد بالآخر عزیزو، وقت چونکہ کم ہے، اب ہر ایک کی شہادت کی تفصیل تو نہیں عرض کروں گا، بس اختصاراً کہتا ہوں، حضرت قاسم پر بھی انہوں نے ہر طرف سے ظالموں کو حکم دیا کہ 4 طرف سے حملے کرو، حملہ کیے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام علی مقام کے شہزادے علی اوسط زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ بیمار تھے، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، امام علی مقام اپنے شہزادے کو تیار کیے، اور مائیں بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ نہ بھیجائیے، بہنیں بھی یہ نہیں کہتی ہے کہ نہ بھیجائیے، سب کہتے دین مصطفیٰ کے لیے قربانی دینے کے لیے روانہ کرتے جا رہے ہیں خوشی خوشی۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، اور پھر ظالموں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، ایک ایک کر جو ظالم آ رہا تھا اس کو آپ جہنم میں پہنچاتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2000 کی فوج کو حکم دیا، 2000 ایک ساتھ ان پر حملہ کرے۔ ایک شہزادے مصطفیٰ ہے، نواسا ہے حضرت علی، پوترا ہے حضرت علی مرتضیٰ کا، نواسا ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا، امام علی مقام کا شہزادہ ہے۔ 2000 کی فوج ایک بار کی حملہ کرتی ہے، نامردوں نے ایک بار کی حملہ کیا، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ امام علی مقام اپنے شہزادے کا ناشا اٹھائے ہوئے لائے، گود میں لیا، فرمایا بیٹا آنکھیں کھولو، تو بیٹے نے دیکھا، عرض کی ابا جان آسمان کے دروازے کھل گئے، جنت کی حوروں کو ہاتھ میں پیالے لیے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شیرخوار تھے، حضرت امام علی مقام کو اپنے گود میں لیے ہوئے ظالم یزیدیوں سے فرمائے، جس وقت کی خواتین نے مستورات نے کہا تھا کہ ان کے لیے تو کم سے کم وہ پانی پلاتے ہوں گے، ذرا فرما دیجئے کہ اس لیے کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ 6 ماہ کے علی اصغر شیرخوار کا بےتاب ہونا دیکھا نہیں جا سکتا، گود میں لیے امام حسین اور ان سے فرمایا اے ظالمو، تمہارا اختلاف ہم سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ تو کسی کو غصے سے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ کسی کو تیر تو چلایا بھی نہیں ہے، اس سے کیا اختلاف ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ امام یہ بے قرار ہو کر نہیں فرمائے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ظالم کتنے بد نصیب بدبخت تھے کہ 6 ماہ کے شیرخوار کے ساتھ بھی انہوں نے کیا سلوک کیا۔ اور حقیقت میں اب جب آپ نے یہ فرمایا تو ظالموں نے بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ ایک ظالم نے پانی پیش کرنے کے بجائے تیر چلایا، حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے اس تیر کو نکالا، خون بہا، اللہ کے دربار میں عرض کیا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء، اے اللہ ان سب پر میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، یہ قربانی کو تو قبول فرما لے۔ خیمے میں لائے، خواتین نے پوچھا، روتے ہوئے گئے تھے، اب خاموش ہو گئے، پانی پلا کر لائے تو کہا ہاں وہ پانی پلایا ہوں جس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جام کوثر پلا کے لائے۔ حضرت امام علی اصغر کا بھی تڑپنا یہ پانی کے لیے نہیں تھا، وہ بھی تڑپ رہے تھے کہ سب قربان ہو رہے ہیں تو مجھے بھی قربانی ہو، میری بھی قربانی ہو جائے دین اسلام کے لیے۔ اب آخر میں امام حسین کی باری آ گئی، امام علی مقام میدان میں آئے، پھر واز کیا، نصیحت کہ اب بھی لوگوں سمجھ جاؤ، اب بھی توبہ کرو، دیکھو کس کے مقابل میں تم ہو، اتنوں کو تمہاری تلواروں نے کاٹ دیا ہے کہ ابھی پیاس نہیں بجھی،
کیا مجھ کو پھر مزید شہید کرنا چاہتے ہو؟ ظالموں نے کہا کہ برابر ہم تو آپ کا سر قلم کر کے ہی رہیں گے۔ امام علی مقام آگے بڑھے، وہ کہنے لگے آپ وار کیجئے، کہا میں وار نہیں کرتا، پہلے تلوار تم چلاؤ، مجبوراً میں آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ اگر قیامت میں نادان پوچھے حسین تم نے کیوں تلوار چلائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اخلاق ہے امام علی مقام کے۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ظالم آئے، جدھر امام علی مقام کی تلوار چل رہی ہے یوں لگتا ہے کہ خدا کی قدرت کے جلوے اس کے اندر آ گئے ہیں، پوری بجلیاں اس کے اندر بھر گئی ہے۔ امام علی مقام کی تلوار چل رہی تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح کٹ کٹ کے گرتے جا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ابھی اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے تو یہ حال ہے، اگر اس طرح چھوڑ دے گی تو پھر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ ادھر 22,000 کا لشکر ہے، امام علی مقام رضی اللہ عنہ ادھر ہے۔ پھر انہوں نے ایک بار کی ہر طرف سے تیر برسانے کے لیے کہا، تیر چلائی گئی، امام علی مقام پر نیزوں کے تلواروں کے وار ہوئے، 72 زخم چہرے انور میں آ گئے، جسم پورا چھلنی چھلنی ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ زمین پر آئے زخموں سے چور ہو کر، امام علی مقام زمین پر آئے نماز کے لیے، کیوں کہ جمعہ کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، تنہا جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھنی تھی۔ آپ زمین پر جیسے ہی آئے سواری سے، ظالم سینے پر بیٹھ گیا، شمر العین ناپاک تلوار سے حلق کاٹنا چاہ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کون سا وقت ہے، کیا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ وقت کون سا ہے؟ نماز جمعہ کا وقت ہے۔ آپ نے اس وقت بھی فرمایا اے لعین سن لے، آج جمعہ کا دن ہے، خطیب منبر پر کھڑے ہو کر میرے نانا جان کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور تو ان کے نواسے کے سینے پر بیٹھ کر ان کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر کر۔ مگر ظالم نے بدبختی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی نماز نہیں پڑھا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے اسی حالت میں نماز کے لیے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں سر رکھا، ظالم نے سر مبارک کو تن عقدت سے جدا کیا اور امام شہادت پائے حالت سجدہ میں، اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا گئے کہ غلاموں ہم نماز والے اور قرآن والے ہیں، ہم نبی پاک کے گھرانے والے ہیں، ہماری قربانیاں دین کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہ تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے کہ اے ارحم الراحمین ان کی قربانیوں کا صدقہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، شہادت امام علی مقام کے فیوز و برکات سے ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں حق و ہدایت کی شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم کو دین اسلام پر مر مٹنے کا سچا جذبہ دے دے، بے حیائی اور منکرات سے بچا، اور قیامت میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں ہمارا حشر فرما۔ حبیب پاک کی شفاعت ہم سب کا نصیب بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔